بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کسی شخص کو نصیحت فرما رہے تھے اور اس دوران آپ نے یہ فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 باتوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی 5 باتیں اور 5 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں تمہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قبل اس کے کہ مزید 5 باتیں پائی جائیں اور پھر تمہیں ان 5 باتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ وہ 5 باتیں کیا کیا چیز ہیں؟ وہ 5 چیزیں فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے جو بہر صورت آتا ہی آتا ہے، البتہ کوئی جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے تو کوئی بچپنے میں، کوئی بڑھاپے میں۔ اگر جوانی میں موت نہ آئے تو بڑھاپا بہر صورت آتا ہی آتا ہے۔ ابھی بڑھاپا آنے کے بعد پھر آدمی کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی۔ طرح طرح کے امراض، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی کمزوریاں طبیعت میں پیدا ہو جاتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ لہذا طاقت والی، صحت والی جوانی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادات میں صرف کرو۔ نوجوان کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہوگی۔ اس لیے اس حدیث مبارک کے اندر اسی کی نصیحت فرمائی گئی کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری انسان ہونے کے ناطے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر بیماری میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو صحت و تندرستی کے زمانے میں کر سکتا ہے۔ لہذا بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ کی عبادات میں، طاعات میں صرف کرو، قبل اس کے کہ بیماری آئے۔ عبادت کرنا چاہیں لیکن بیماری ہمیں عبادات کی توفیق نہ دے، عبادات کی ہمت ہی نہ دے، بدن میں توانائی نہ رہے کہ ہم عبادات اللہ کی کر سکیں صحیح معنوں میں۔ وغناک قبل فقرک، تیسری چیز فرمائی گئی کہ اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی اللہ جل شانہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے تو کبھی تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دونوں طرح کے حالات انسان پر آتے ہیں، چونکہ دنیا یہ خوشی اور غمی دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں دونوں طرح کے حالات انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔
مرنے کے بعد پھر صرف ایک ہی حالت سے واسطہ پڑتا ہے، یا تو خوشی سے یا تو غمی سے، چونکہ یا تو مرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا تو جنت کی میں جانے کے بعد تو راحت ہی راحت ہوگی، کوئی پریشانی کوئی غم نہیں ہوگا، یا اللہ بچائے کوئی جہنم میں جائے گا تو وہاں تو غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، راحت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی خوشی، غم، راحت اور پریشانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جب راحت والی اور آسانی والی، فراخی والی، مالداری والی حالت سے نوازا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مال کو، اپنی مالداری کو، اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی مضبوطی میں انسان استعمال کرے، قبل اس کے کہ فقر و فاقہ لاحق ہوں اور انسان خرچ کرنا چاہے لیکن وسعت نہ رہے، گنجائش نہ رہے۔ چوتھی بات بیان فرمائی نصیحت، وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے کچھ فراغت، کچھ فرصت دے رکھی ہے تو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ انسان اگر کسی کام میں مشغول ہو جائے اور فرصت ہی نہ ملے، مہلت ہی نہ ملے، آج اگر ہم فرصت کے لمحات یا فرصت کے اوقات ہمیں ملتے ہیں تو ہم لغویات اور لا یعنی میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے وہ فرصت کے اوقات ٹی وی ڈراموں میں، موبائلوں میں، سوشل میڈیا میں، آپس کی گپ شپوں میں یا لا یعنی کھیل کود کے نظر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ فراغت کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادات میں، طاعات میں، تسبیح تلاوت میں، ذکر و اذکار میں صرف کرنا چاہیے، قبل اس کے کہ مشغولیت ہوں اور ہم اپنا وقت نکالنا بھی چاہیں پھر بھی نہ نکال سکیں۔ یعنی اللہ جل شانہ اس آدمی کو پھر دنیاوی مشغولیتوں میں ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادات کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتا، ایسی مشغولیتیں اس پر سوار ہو جاتی ہیں، ایسے مشاغل اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ خود کو فارغ کرنا چاہتا ہے لیکن فارغ نہیں کر پاتا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اسی طرح پانچویں بات ارشاد فرمائیں کہ اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت بھی اٹل حقیقت ہے جو نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے نہ عورت کو، نہ اس کے پاس مالدار کی تمیز ہے نہ کہ غریب کی تمیز ہے، نہ بادشاہ نہ جو ہے غلام، کسی کی تمیز اور تفریق موت نہیں کرتا، ہر حال میں آ جاتا۔ ضروری نہیں ہے کہ موت بیمار کو ہی لاحق ہو، اچھے بھلے صحت مند تندرست توانا جو ہے موت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، طاقتور جوان رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن یہی چیزیں سب سے پہلے انسان سے پوچھے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، اپنے جو ہے نا مال کو کہاں صرف کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا حضور علیہ السلام نے امت کو نصیحت فرمائی ہے کہ ان پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو کہ قبل اس کے کہ دوسری پانچ چیزیں آ جائیں اور پہلی پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری اور فراخی کو فقر و فاقہ سے پہلے، اپنی فراغت اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ جل شانہ بھی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔